جی السلام علیکم. ٹوڈے از آور تھرڈ لیکچر فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ. تو لاسٹ لیکچر جو ہم نے لیا اس کو ریکیپ کرتے ہیں. آپ نے لاسٹ لیکچر ڈیفینیٹلی ریوائز کیا ہوگا. تو اب تک کس نے ریوائز کیا ہوا لاسٹ لیکچر؟ جی ہاں، بہت امپورٹنٹ تھا. کیا ٹاپک تھا لاسٹ لیکچر کا؟ اکنامک انوائرمنٹ فار بزنس. آئی ہوپ کہ سو فار آپ کو پتا لاسٹ لیکچر سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم 3 ڈیسیژنز ہمارے مین فوکس ہیں فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں. آرگنائزیشنز 3 مین ڈیسیژنز لیتی ہیں. کون سے ڈیسیژنز ہیں؟ انویسٹمنٹ ڈیسیژنز، گڈ. فائنینسنگ ڈیسیژنز، اینڈ نمبر 3 از ڈیویڈنڈ ڈیسیژنز. جی ہاں. تو لاسٹ لیکچر کس نے پڑھا تھا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ نیو لیکچر لیتے ہیں تو پلیز اپنے لاسٹ لیکچرز کو تھوڑا ریوائز کر کے آئیں. اس سے اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ جب نیو لیکچر لے رہے ہوں گے ان سب کا لنک سے آپس میں. ٹھیک. تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنی نیو کلاس لیں گے اپنی پریویس کلاس کو ایٹ لیسٹ ریوائز کر کے آئیں. اور پریویس کلاس ہماری تھی اکنامک انوائرمنٹ فار بزنس. جی ہاں، اکنامک انوائرمنٹ فار بزنس 2 پالیسیز ہم نے ڈسکس کی تھی. 2 مین پالیسیز ہوتی ہیں اکنامک پالیسیز میں، مائکرو اکنامک پالیسیز اینڈ میکرو اکنامکس پالیسیز. تو آپ کو لاسٹ لیکچر یاد ہے نا؟ لاسٹ لیکچر آپ اگر ریوائز کریں تو آپ کو میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ مائکرو اکنامکس پالیسیز یا میکرو اکنامکس پالیسیز کیا ہیں. فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں میکرو اکنامکس پالیسیز افیکٹ ہوتی ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے ڈیسیژن میکنگ میں. ہاؤ میکرو اکنامک پالیسیز افیکٹ آن آرگنائزیشن: انویسٹمنٹ ڈیسیژنز، فائنینسنگ ڈیسیژنز اینڈ ڈیویڈنڈ ڈیسیژنز. کوئی یاد آیا آپ کو؟ جی ہاں، دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا. میکرو اکنامکس پالیسیز کون سی ہوتی ہیں؟ آپ بتائیں. جی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ بتائیں. جی ہاں، میکرو اکنامک پالیسیز کون سی؟ 3 مین پالیسیز گورنمنٹ ایوری ایئر اس پہ ریویو ہو رہا ہوتا ہے. تو 3 مین پالیسیز ہیں میکرو اکنامک پالیسیز جو آرگنائزیشن کے فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ پہ امپیکٹ کرتی ہیں. یس، یہ پالیسیز ہیں. کون سی؟ انویسٹمنٹ ڈیسیژنز. 3 ڈیسیژنز کون سے ہیں؟ انویسٹمنٹ ڈیسیژنز، فائنینسنگ ڈیسیژنز اینڈ ڈیویڈنڈ ڈیسیژنز. اور کون سی پالیسی انویسٹمنٹ ڈیسیژنز پہ کون سی پالیسی افیکٹ کرتی ہے؟ اکنامک پالیسی. گڈ. اکنامک پالیسی. اور اکنامک پالیسیز کیسے افیکٹ کرتی ہے انویسٹمنٹ ڈیسیژن پہ؟ جی ہاں، پلیز ریکال کریں اپنی میموری. لاسٹ لیکچرز میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس جب ٹائم ہو، جب آپ لیکچر سن لیں، آپس میں ضرور ڈسکس کریں. ڈسکشن سے آپ بہت زیادہ لرن کریں گے. ٹھیک ہے. آپ پہلے ریڈ کریں، تھنک کریں، اس کو بعد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کریں. جب آپ ڈسکس کریں گے، ڈفرینٹ ویوز سنیں گے، یہ چیز آپ کو پھر نہیں بھولے گی. اکنامک پالیسی جو ہے، اکنامک پالیسیز وہ آپ کے انویسٹمنٹ ڈیسیژن کو افیکٹ کرتی ہے. اور مانیٹری پالیسی آپ کے فائنینسنگ ڈیسیژن کو افیکٹ کرتی ہے. اور فسکل پالیسی آپ کے ڈیویڈنڈ ڈیسیژنس کو افیکٹ کرتی ہے. ان کا لنک ہے ڈیویڈنڈ ڈیسیژن کا فسکل پالیسی سے، مانیٹری پالیسی کا فائنینسنگ ڈیسیژن سے، اکنامک پالیسی کا انویسٹمنٹ ڈیسیژن سے. اب مجھے ایک چھوٹے سے کوشچن کا آنسر کریں پلیز کہ مانیٹری پالیسی کون بناتا ہے؟ کنٹری میں کون سی ایسی آرگنائزیشن ہے، ایسی اتھارٹی ہے جو مانیٹری پالیسی کے اوپر کنٹرول رکھتی ہے، اس پہ ریویو کرتی ہے، انہیں بناتی ہے؟ کون سی ہے؟ یس، گڈ. اسٹیٹ بینک آف پاکستان. پاکستان میں کسی بھی کنٹری کا جو مرکزی بینک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کا مرکزی بینک کون ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. جو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان مانیٹری پالیسیز کو امپلیمنٹ کراتے ہیں اور ریویو کرتے ہیں. اور باقی اکنامک پالیسیز، فزیکل پالیسیز، دس آل کم انڈر منسٹری آف فائنانس. لیکن مانیٹری پالیسی مینلی جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کا جو سینٹرل بینک ہے، مرکزی بینک، جس میں پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، وہ اس کو ان پالیسیز کو بناتے ہیں اور امپلیمنٹ کراتے ہیں. اب یہ ویری بریفلی ریکیپ کرنے کی میں نے کوشش کی جو لاسٹ لیکچر تھا.
اکنامک انوائرمنٹ فار بزنس. اکنامک انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی کنٹری میں آرگنائزیشنز کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں, ان کے پروگریس میں. اگر کسی کنٹری میں اکنامک انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے, وہاں پہ لوکل انویسٹمنٹ بالکل نہیں ہوگی, اور بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو, ایف ڈی آئی. Economic environment play a very vital role in the attraction of FDI, foreign direct investment. Even local جو انویسٹرز ہیں وہ بھی پھر انویسٹ نہیں کرتے اگر کسی کنٹری کی اکنامک انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے. اور اکنامک انوائرمنٹ کیا ہے, وہ آپ کی 3 پالیسیز کو مین ٹارگٹ کرتا ہے. اکنامک پالیسی کو, آپ کی مانیٹری پالیسی کو, اینڈ آپ کی فزیکل پالیسی کو. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ یہ جو اکنامک انوائرمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے کمپنیز کے ڈیسیژن میکنگ, فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں. فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ یہ نا انویسٹمنٹ ڈیسیژن کیا ہے, آپ کو میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا. انویسٹمنٹ ڈیسیژن میں کیا آتا ہے, آپ بتائیں. گڈ, ویری گڈ. آپ جی, آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں آپ بتائیں. جی ہاں, انویسٹمنٹ ڈیسیژن یہ ہے کمپنی جب نیو پروجیکٹس لگاتی ہے. یس, کمپنی جب نیو پروجیکٹس لگاتی ہے یہ انویسٹمنٹ ڈیسیژن ہے کمپنی کا. کمپنیز جب دوسری کمپنیز کو ایکوائر کرتی ہیں, خرید لیتی ہیں, دوسری کمپنی کو بائی کرتی ہیں, کون سا ڈیسیژن ہے, انویسٹمنٹ ڈیسیژن. جب کمپنیز ورکنگ کیپٹل میں انویسٹمنٹ کرتی ہیں, یہ کون سا ڈیسیژن ہے, انویسٹمنٹ ڈیسیژن. ان سب کا لنک ہے اکنامک انوائرمنٹ سے. اگر کمپنی کی اکنامک انوائرمنٹ اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کمپنی کی اکنامک انوائرمنٹ اچھی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی بھی نیو پروجیکٹس نہیں لگائے گا, کوئی بھی دوسری کمپنی ایکوائر نہیں کرے گا, کوئی بھی ورکنگ کیپٹل میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. اب مجھے بتائیں ورکنگ کیپٹل کیا ہے. بینگ این ایم بی اے اسٹوڈنٹ اور بی بی اے اسٹوڈنٹ یو شوڈ نو اباؤٹ ورکنگ کیپٹل. آپ بتائیں ورکنگ کیپٹل کیا ہے. فرسٹ لیکچر میں بات ہوئی تھی ورکنگ کیپٹل کی. یس, آپ پلیز. گڈ. ورکنگ کیپٹل کس کو کہتے ہیں, کرنٹ ایسیٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز. گڈ, کرنٹ ایسیٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز. اور یہ کہاں پہ ہوتا ہے, اگر میں آپ کو کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دوں اور کہوں مجھے ورکنگ کیپٹل کی فگر بتائیں, تو ورکنگ کیپٹل کہاں پر ہے. یس, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن میں, اور اولڈ نیم از بیلنس شیٹ. آپ بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں جس کا نیو نیم ہے اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن, تو وہاں پہ آپ کو ورکنگ کیپٹل نظر آئے گا کہ کرنٹ ایسیٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز ورکنگ کیپٹل. تو یہ انویسٹمنٹ ڈیسیژن ہے. تو اینی وے, اب ہم آج کے نیو ٹاپک پہ آتے ہیں, لیکن آپ کو ایوری لیکچر میں ریکیپ کرتا ہوں پریویس لیکچر کو, لیکن آپ ضرور پریویس لیکچر کو ریوائز کر کے آئیں. آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا اور چیزیں آپ کی میموری میں فریش ہونی چاہیے. پوزیشنز آف فائنانس ڈپارٹمنٹ, یہ ایریا بہت امپورٹنٹ ہے. ریگارڈلیس کہ یو آر ڈوئنگ ایم بی اے ایچ آر, ایم بی اے مارکیٹنگ, ایم بی اے مینجمنٹ, ایم بی اے آئی ٹی اور ایم بی اے فائنانس. فائنانس ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس سے ہر ڈپارٹمنٹ کا انٹریکشن ہوتا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کے مینیجرز, سینئر مینیجرز, ڈائریکٹرز, ایون لورنس مینیجرز, اسسٹنٹ مینیجر, سب کا انٹریکشن فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے. آپ کو کیونکہ جب فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں, آپ کو ٹائٹلز اور پوزیشنز آف فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو کہ ایک کسی بھی آرگنائزیشن میں, کسی بھی ادارے میں فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے اس میں کون کون سے لوگ ہوتے ہیں, ان کی کیا پوزیشنز ہوتی ہیں, ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, ان میں سے کس کی اتھارٹیز ہوتی ہیں. تو یہ بینگ این ایم بی اے اسٹوڈنٹ اور اس سبجیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیسیژن میکنگ کے فائنینشیل ڈیسیژن, آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے. ٹائٹلز آف اور پوزیشنز آف دی مینجمنٹ آف دی فائنانس ڈپارٹمنٹ ان دی آرگنائزیشن. امپورٹنس, why you should know this, what is the importance for this thing and why you should know this. You should know this because you have to deal these people almost every day in your life when you work in these organizations. آپ کو ہر روز کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ انٹریکشن کرنی پڑتی ہے. جنرلی آپ اگر مینیجر ہیں, لیٹس سی اگر آپ مارکیٹنگ مینیجر ہیں, ٹھیک ہے,
مارکیٹنگ مینیجر کو اگر یہ نہیں پتا کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کون سے لوگ ہیں, کس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے کس لیول پہ کس بندے سے کون سی بات کرنی ہے, تو وہ اچھا مینیجر اچھی طرح مینجمنٹ نہیں کر سکتا. تو اس لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ, آئی تھنک فائنانس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ بھی اور بھی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, کسی بھی اچھی پوزیشن پہ ہیں, اسسٹنٹ مینیجر لگے, آپ کو پوری ہائرارکی آرگنائزیشن کی پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک. پوزیشنز آف فائنانس ڈپارٹمنٹ. انفارمیشن از فائنینشیل انفارمیشن. واٹ از نان فائنینشیل انفارمیشن. ابھی ذرا تھوڑا ہم پوزیشنز پہ جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا کلیئر ہو, فائنینشیل انفارمیشن اور نان فائنینشیل انفارمیشن کیا ہوتی ہے. واٹ از فائنینشیل انفارمیشن اینڈ واٹ از نان فائنینشیل انفارمیشن. کون بتائے گا؟ آپ لوگ, آپ کا بیک گراؤنڈ ہوگا, یو مسٹ ہیو ڈن BCom اور BBA یا پریویسلی کسی کا بیک گراؤنڈ ہو, آپ میں سے کسی کو آئیڈیا ہے کہ فائنینشیل انفارمیشن اور نان فائنینشیل کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں, اوکے, ویری ایزی, ویری اسٹریٹ فارورڈ. آئی ٹیل یو in a very easy way. Financial information. Word یہ financial information. Financial information کا مطلب ہے information in numbers. ٹھیک ہے. اب آپ اگر ذہن میں لائیں نمبرز کیا ہیں, آپ سے میں پوچھوں جی آپ کی کمپنی کی سیلز کتنی ہے. فار ایگزامپل آپ بتاتے ہیں جی ہماری کمپنی کی سیلز 10 ملین ہے. سیلز 10 ملین ہے, یہ کون سی انفارمیشن ہے؟ فائنینشیل انفارمیشن ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی کمپنی کا پروفٹ کتنا ہے, پروفٹ آفٹر ٹیکس کتنا ہے. there are two types of profit, profit before tax, then ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوتی ہے, and then profit after tax. آپ کہتے ہیں جی ہمارا پروفٹ آفٹر ٹیکس کمپنی کا 20 ملین ہے. یہ سب باتیں فگرز میں ہیں, 20 ملین, 10 ملین, 1 ملین. یہ کون سی انفارمیشن ہے؟ فائنینشیل انفارمیشن. فائنینشیل انفارمیشن. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی کمپنی کے ایسٹس, فکس ایسٹس کتنے ہیں, ان فکس ایسٹس کی اماؤنٹ کتنی ہے. آپ کہتے ہیں ہماری کمپنی کے 10 ملین کے فکس ایسٹس ہیں. یہ فائنینشیل انفارمیشن ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے کرنٹ ایسٹس میں ڈیٹرز کتنے ہیں. آپ بتاتے ہیں ہمارے ڈیٹرز 2 ملین کے ہیں. یہ فائنینشیل انفارمیشن ہے. اور فائنینشیل انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ یس, گڈ, یہ اکاؤنٹنگ سائیکل ہے. اکاؤنٹنگ سائیکل آپ کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے. اکاؤنٹنگ سائیکل مین کہ سب سے پہلے جرنل, کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جرنل, جس کو آپ سیکنڈ ورڈ از ڈبل انٹری, دین جرنل سے لیجرز, سیکنڈ ورڈ از ٹی اکاؤنٹ, گڈ, دین ٹرائل بیلنس, اینڈ دین IAS انکم اسٹیٹمنٹ, دین اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن اینڈ کیش فلو اسٹیٹمنٹس. تو جو میں نے آپ کو بھی ایگزامپل دی فائنینشیل انفارمیشن کی, فائنینشیل انفارمیشن جو نمبرز میں آپ کے پاس پوزیشن ہو. اب آپ دوسری طرف آئیں, واٹ از نان فائنینشیل انفارمیشن. واٹ از نان فائنینشیل انفارمیشن. فائنینشیل انفارمیشن کس کے پاس ہوگی؟ ساری جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے, یہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹس کے پاس ہوتی ہیں جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تیار کرتے ہیں, جہاں پہ ساری ڈبل انٹری ہو رہی ہیں, لیجرز بن رہے ہیں, ٹرائل بیلنس بن رہا ہے, IAS بن رہا ہے, SFP بن رہے ہیں, کیش فلوز بن رہے ہیں, جہاں پہ اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے. اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز, جو بھی اکنامک ٹرانزیکشنز کمپنی میں ہو رہی ہیں, جو بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, پرچیز سیلز کی, جہاں ریکارڈ ہو رہی ہیں, وہ ساری فائنینشیل انفارمیشن آپ کو دے رہے ہیں. واٹ از نان فائنینشیل انفارمیشن؟ ہو ول ٹیل می دا ایگزامپل آف نان فائنینشیل انفارمیشن؟ جی آپ بتائیں. آپ کس کو پتا ہے کہ نان فائنینشیل انفارمیشن کیا ہو سکتی ہے؟ اوکے, میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ کمپنی کی سیلز ہوئی ہیں, 10 ملین کی سیلز ہوئی ہیں. یہ کون سی انفارمیشن ہے؟ پیورلی فائنینشیل انفارمیشن ہے کہ 10 ملین کی کمپنی کی سیلز ہوئی ہے. لیکن آپ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری کمپنی لیٹس سی پورے پاکستان میں ہے. آپ کو کمپنی کے انکم اسٹیٹمنٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے سیلز 10 ملین. اس انفارمیشن میں صرف آپ یہ پیورلی فائنینشیل انفارمیشن کہ جی ہاں ہماری کمپنی کی سیلز ہوئی ہیں 10 ملین. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری کمپنی پورے پاکستان میں ہے. کیا یہ 10 ملین سیلز اسلام آباد میں کتنی سیلز ہے اس کی 10 ملین میں, راولپنڈی میں کتنی ہے, لاہور میں کتنی ہے, فیصل آباد کتنی ہے, ملتان کتنی ہے, کراچی, کوئٹہ, پشاور, KPK, آزاد کشمیر کتنی سیلز ہیں. جب آپ کو
بریک اپ کر کے یہ انفارمیشن دی جائے گی کہ جو آپ کی سیلز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں 10 ملین تو آپ کی سیل ہے، دس از فائنینشیل انفارمیشن. لیکن جب بریک اپ کر کے انفارمیشن دی جائے، آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی کے پی میں اور آپ کی پنجاب میں، آپ کی سندھ میں، آپ کے بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں سیل اتنی ہے، یہ نان فائنینشیل انفارمیشن ہے. انڈرسٹینڈ؟ سملرلی آپ کا ایکسپینس ہے ایڈورٹائزنگ. آج کل ایڈورٹائزمنٹ پہ کمپنی اسپینڈ ملینز اینڈ ملینز، ٹھیک ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، بل بورڈز پہ آپ دیکھیں کمپنیز ہیوج انویسٹمنٹ کرتی ہیں کیونکہ بہت کمپٹیشن ہے. آپ کی کمپنی کا ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینس لکھا ہوا 20 ملین، ٹھیک، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ 20 ملین آپ نے کہاں اسپینڈ کیا پاکستان میں یا کیا ہے. آپ کو اس ایڈورٹائزمنٹ کا کیا رسپانس آیا ہے، کراچی سے کیا رسپانس ہے، پنجاب سے کیا ہے، کے پی کی سے کیا ہے، کیپٹل اسلام آباد کی ٹیریٹری سے کیا ہے. تو یہ انفارمیشن جو ہے یہ نان فائنینشیل انفارمیشن ہے. اور نان فائنینشیل انفارمیشن موسٹلی کہاں سے ملتی ہے؟ ادر ڈپارٹمنٹ سے. ہمیں کون بتائے گا کہ ہماری سیلز جو ہوئی ہیں، یہ دوسرے ڈپارٹمنٹ، سیلز ڈپارٹمنٹ بتائے گا نا کہ یہ ڈفرینٹ ایریا سے سیلز ہوئی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ جو ہماری پروموشنز ہیں اس کا زیادہ رپلائی، زیادہ رسپانس کہاں سے ہے؟ یہ مارکیٹنگ اور سیلز ڈپارٹمنٹ ہمیں دیں گے انفارمیشن، ٹھیک. تو یہ بیسیکلی آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے. یو شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ فائنینشیل انفارمیشن اینڈ نان فائنینشیل انفارمیشن، ٹھیک. اب جیسا میں نے آپ کو ڈیٹرز کی ایگزامپل، ہمارے ایسٹس ہوتے ہیں، ڈیٹرز ہمارے 2 ملین کے ہیں، تو بیلنس شیٹ پہ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈیٹرز 2 ملین. کیا آپ کو اور بھی انفارمیشن ہے اباؤٹ ڈیٹرز کی؟ نہیں، نمبرز، دس از فائنینشیل انفارمیشن. ہمیں یہ انفارمیشن چاہیے کہ یہ 2 ملین کے ڈیٹر، لیٹس سی ان میں سے 6 منتھس اولڈ کتنے ہیں، یا ان ڈیٹر میں سے پنجاب کے ڈیٹرز کون سے ہیں، کراچی کے ڈیٹرز کون سے ہیں، ڈفرنٹ ریجن کے ڈیٹرز کون سے ہیں، یا اس میں سے میل ڈیٹرز کون سے ہیں، فیمیل ڈیٹرز کون سے ہیں، یا اس میں سے کارپوریٹ ڈیٹر کون سے ہیں، انڈیویجول ڈیٹرز کون سے ہیں، کمپنیز کے ڈیٹرز کون سے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر کے ڈیٹرز کون سے ہیں. یہ نان فائنینشیل انفارمیشن ہے، ٹھیک. اور یہ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس آپ کو ملے گی. تو آپ ضرور اس کو ریسرچ بھی کریں، دیکھیں اس کی اور اچھی ایگزامپلس دیکھیں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین واٹ از فائنینشیل انفارمیشن، واٹ از نان فائنینشیل انفارمیشن، ٹھیک ہے. کیونکہ اس کو ابھی ہم آگے اور ڈسکس کریں گے، اس کا لنک ہے. ناؤ کم بیک ٹو پوزیشنز آف فائنانس ڈپارٹمنٹ. فائنانس ڈپارٹمنٹ کی پوزیشنز، ٹھیک. ہائرارکی اسٹرکچر، میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی امپورٹنس کیوں ہے، آپ لوگوں کے لیے امپورٹنس کیوں ہے. ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ہائرارکی کیا ہے؟ سب سے اوپر فائنانس ڈپارٹمنٹ میں فائنانس ڈائریکٹر ہوتا ہے. کچھ کمپنیز ڈفرینٹ ٹائٹل یوز کرتی ہیں، فائنانس ڈائریکٹر، کچھ کہتے ہیں گروپ فائنانس ڈائریکٹر. اب گروپ فائنانس ڈائریکٹر کیا ہوتا ہے؟ گروپ مین، لیٹس یہ گروپ ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں اینگرو گروپ، نام سنا ہوگا آپ نے. اینگرو ویری فیمس، ویری پروگریسنگ، فار دی لاسٹ 10 ایئرز بہت پروگریس کیا ہے اینگرو نے، بڑا نام بنایا ہے. اب اینگرو کیا ہے؟ ڈفرنٹ انڈسٹری ہے. اینگرو آئس کریم بھی بنا رہا ہے، اینگرو ملک بھی بنا رہا ہے، اینگرو کیمیکلز بھی بنا رہا ہے، اینگرو میکینیکل ٹریکٹرز کی چیزیں بھی بنا رہے ہیں. اینگرو ڈفرنٹ انڈسٹریز پہ جو ان کی ڈفرنٹ کمپنیز لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کمپنیز لگی، ان کا اپنا ایک ڈائریکٹر فائنانس بھی ہوگا اور ایم ڈی بھی ہوگا. لیکن جو اوپر ہیڈ آفس ہے اینگرو کا، وہاں پہ جو ڈائریکٹر فائنانس بیٹھے گا وہ اپنے اس کو کہیں گے گروپ ایف ڈی. گروپ ایف ڈی، گروپ ایف ڈی کا مطلب ہے وہ سارے گروپ کا ایف ڈی ہے. نیچے گروپس بنے ہوئے انڈسٹریز ہیں، ان کے اپنے اپنے فائنانس ڈائریکٹرز ہیں، اپنے ایم ڈیز ہیں. لیکن اوپر جو ہیڈ آفس اینگرو ہے اس کا جو فائنانس ڈائریکٹر ہوگا وہ سارے گروپ کا فائنانس ڈائریکٹر ہوگا، گروپ فائنانس ڈائریکٹر. اور سم ٹائم کمپنی جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو فائنانس ڈائریکٹر کہتے ہیں. اور کچھ کمپنیز وی پی، وائس پریزیڈنٹ. وائس پریزیڈنٹ ورڈ یوز کرتے ہیں، وائس پریزیڈنٹ مارکیٹنگ، وائس پریزیڈنٹ سیلز، وائس پریزیڈنٹ آئی ٹی، وائس پریزیڈنٹ آف فائنانس. تو فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ پوسٹ ہے لائک ایف ڈی یا گروپ ایف ڈی یا وائس پریزیڈنٹ. نیکسٹ ٹو دیم سی ایف او. آپ نے ورڈ سنا ہوگا موسٹلی سی ایف او. جی
CFO mean Chief Financial Officer. CFO بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے CFO کا. اور یہ جو بھی ہم نے اوپر بات کی ہے وائس پریزیڈنٹ, فائنانس ڈائریکٹر, گروپ فائنانس ڈائریکٹر, دے مسٹ آل کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پلس MBAs کرتے ہیں وہ, اور ان کے پاس مینجمنٹ کی اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اینڈ پروفیشنل کوالیفیکیشن لائک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, ACCA, ICW, یہ کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں. اینڈ CFO کے بعد ہے فائنینشیل کنٹرولر اور فائنانس مینیجر. سم کمپنیز یوز فائنانس مینیجر, سم یوز فائنینشیل کنٹرولر. جاب رسپانسبلٹیز میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا, موسٹلی سیم پوسٹ, فائنانس مینیجر, فائنینشیل کنٹرولر. اینڈ دین آفٹر دیٹ ٹریجری. اب یہ جو ٹریجری ہے, یہ ٹریجری کا کیا مطلب ہے اردو میں آپ بتائیں. ٹریجری خزانچی, جس کے پاس کمپنی کا پیسہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے پاس نہیں رکھتا وہ پیسے. کمپنی پیسے کہاں پہ رکھتی ہیں؟ بینکس میں, ٹھیک ہے. ہر کمپنی کے بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور مور دین ون ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کمپنی کا ایک ہی بینک اکاؤنٹ ہے, ڈفرینٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ بینک کے ساتھ. کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں, ڈپازٹ بھی ہوتے ہیں, سیونگز بھی ہوتے ہیں, فارن کرنسی اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں. تو ٹریجری جو ہوتا ہے, ٹریجری سیکشن, ہر کمپنی کا ٹریجری سیکشن ہوتا ہے. اتنا بڑا سیکشن نہیں ہوتا ہے, 3-4 پیپل کام کرتے ہیں. اس میں جو ٹریجری مینیجر ہوتا ہے وہ مین رسپانسبل ہوتا ہے, ایوری ڈے کمپنی کے دیکھ رہا ہوتا ہے بینکس اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے, اور اوور نائٹ کس کو ٹرانسفر کرنا ہے, کرنٹ سے ڈپازٹ, ڈپازٹ سے کرنٹ, ٹھیک. اینڈ دین فائنینشیل اکاؤنٹنٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ. فائنینشیل اکاؤنٹنٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ, آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں جائیں, آپ جب فائنانس ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کریں گے, آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ ہماری فائنینشیل اکاؤنٹنگ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. وہ سارا فائنینشیل اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوگا. اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ کیا ہے؟ جو بھی میں نے بتایا, ہول اکاؤنٹنگ سائیکل جہاں پہ ہو رہا ہے, جہاں ڈبل انٹری ہو رہی ہے, جہاں لیجرز بن رہے ہیں, جہاں ٹرائل بیلنس بن رہا ہے, جہاں IS بن رہے ہیں, جہاں FS بن رہا ہے, وہ سب فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے آپ کی. اور دوسرا سیکشن آپ کو دکھایا جائے گا کہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ہے. مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کیا چیز ہے؟ جو مینیجرز کے لیے, جو کمپنیز کی ٹاپ مینجمنٹ کے لیے, بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے, MDs کے لیے جو منتھلی رپورٹس بنتی ہیں آن دی بیسس آف آن دی انفارمیشن آف فائنینشیل اکاؤنٹنگ, ٹھیک ہے, وہ اس کو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. اور اس لیے جو پریویس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واٹ از فائنینشیل انفارمیشن اینڈ نان فائنینشیل انفارمیشن. جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں پر فائنینشیل انفارمیشن ہے, لیکن مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں فائنینشیل پلس نان فائنینشیل انفارمیشن ہوتی ہے. اور یہ مینجمنٹ پیک تیار کرتے ہیں. ہر کمپنی میں منتھلی بیسس پہ مینجمنٹ اکاؤنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں, اور کس کے لیے ہوتے ہیں؟ مینجمنٹ کے لیے. کون سی مینجمنٹ؟ ڈائریکٹرز اینڈ اباؤ, ڈائریکٹرز, MDs, بورڈ آف ڈائریکٹرز, ان کو انفارمیشن دی جاتی ہے کہ لاسٹ منتھ کیسا گزرا. لیکن اس مینجمنٹ پیک کے اندر, مینجمنٹ رپورٹ کے اندر صرف فائنینشیل انفارمیشن نہیں ہوتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ فائنینشیل پلس نان فائنینشیل انفارمیشن. دیرفور میں نے اس کا ذکر آپ سے کیا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل کیا ہوتی ہے. تو یو انڈرسٹینڈ کمپنی کا فائنینشیل, اور جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوگا, لیڈ کر رہا ہوگا, اس کو کہیں گے فائنینشیل اکاؤنٹنگ. جو مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کو ڈیل کر رہا اور ہیڈ کر رہا ہوگا اسے آپ کہیں گے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ. اسی طرح فائنینشیل اینالسٹ اینڈ بزنس اینالسٹ, ٹھیک ہے, یہ پوسٹوں کے نام ہیں, یہ ڈیزگنیشنز ہیں, یہ ٹائٹلز ہیں جابس کے. تو کبھی آپ سے کوئی پوچھے بھی میں فائنینشیل اینالسٹ ہوں, آپ کو پتہ چلے گا یہ فائنینس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے. بزنس اینالسٹ, بزنس اینالسٹ تھوڑا سا اور کمپلیکیٹ رول ہوتا ہے, ڈیمانڈنگ رول ہوتا ہے, چیلنجنگ رول ہوتا ہے, کیونکہ وہ فائنانس کے علاوہ نان فائنانس چیزوں کو بھی ریویو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دے آل ایکول لیول. فائنینشیل کنٹرولر, فائنانس مینیجر کے بعد ٹریجری, فائنینشیل اکاؤنٹنٹ, مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ, فائنینشیل اینالسٹ, بزنس اینالسٹ, دے آل ڈیزگنیشن وائز سیم پوزیشن پہ ہوتے ہیں, ٹھیک. اور فائنینشیل اینالسٹ یہ انالیسس کرتے رہتے ہیں ڈیٹا کے ساتھ, فائنانس ڈیٹا کے ساتھ, اور رپورٹس پریپیئر کرتے ہیں. کمپیٹیٹرز کا ڈیٹا بھی لے رہے ہوتے ہیں, اپنی کمپنی کا بھی لے رہے ہوتے ہیں, اور مینجمنٹ کو اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈ ان کے لیے رپورٹس بنا رہے ہوتے ہیں.
اسی طرح ہیڈ آف کنٹرول سیکشن اور سپروائز آف اکاؤنٹس، ہیڈ آف کریڈٹ کنٹرول سیکشن اور سپروائز آف اکاؤنٹس ریسیویبل. آپ کا جو اکاؤنٹس پیبل، جیسا فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے نا، ابھی ہم نے ذکر کیا فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں اکاؤنٹس پیبل بھی ہے، اکاؤنٹ ریسیویبل بھی ہے. اکاؤنٹس پیبل کون سا ہے کہ جب آپ سیلز کر رہے ہیں اور کریڈٹ پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ سیلز کر رہے ہیں اور کریڈٹ پہ کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹس پیبل ہو گیا. وہاں پہ آپ کا ہیڈ یا سپروائزر ہوتا ہے جو اکاؤنٹس، اس کو کہتے ہیں کریڈٹ کنٹرول سیکشن کا سپروائزر ہے، یا ہیڈ آف کریڈٹ کنٹرول سیکشن اور سپروائزر آف کریڈٹ کنٹرول سیکشن. بہت چیلنجنگ ڈیمانڈنگ جاب ہوتی ہے. آپ کو ایوری ڈے اپنے کسٹمر کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے. کبھی کریڈٹ لیمٹ ان کو دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کریڈٹ لیمٹ کم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی انہیں نوٹسز بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جلدی پے کریں. تو کافی پریشر ہوتا ہے اس جاب کے اوپر. یہ اکاؤنٹس پیبل. اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیں گے، فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے، ایک طرف ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اکاؤنٹس پیبل، آپ کو پتہ چلے گا یہ کسٹمرز جو کریڈٹ پہ ہو رہے ہیں ان کو کر رہے ہیں. ایک طرف کیش ہوگا، ایک طرف اکاؤنٹس ریسیویبل. ہیڈ آف اکاؤنٹ ریسیویبل اور سپروائزر آف اکاؤنٹ ریسیویبل. اکاؤنٹ ریسیویبل کیا ہے؟ ریسیویبل. اکاؤنٹ ریسیویبل جو آپ نے کسٹمر کو سیل کیا ہے وہ آپ کریڈٹ پہ سیل کر رہے ہیں. جو اوپر اکاؤنٹس پیبل ہے وہ آپ آپ چیزیں پرچیز کر رہے ہیں اور آپ نے کریڈٹ پہ پرچیز کی، آپ نے پے کرنا ہے. اکاؤنٹس پیبل یو او، دس از آل کریڈٹرز. اکاؤنٹ ریسیویبل اور ڈیٹرز. کلیئر؟ یہ سیکشنز ہیڈز ہیں. اکاؤنٹ ریسیویبل، ہیڈ آف اکاؤنٹ ریسیویبل، ہیڈ آف اکاؤنٹس پیبل. دین اکاؤنٹ اسسٹنٹس اور فائنانس اسسٹنٹ ہوتے ہیں. اینڈ دین اکاؤنٹس کلرک اینڈ ڈیٹا انٹری. یہ جو میں نے آپ کو پوزیشنز بتائی ہیں 11 پوزیشنز ہیں، یہ آپ کو آئیڈیا دیا ہے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. سم ویئر سم کمپنیز ڈفرنٹ نیمز ڈفرنٹ ٹائٹل یوز کرتی ہیں، لیکن آپ کو اسٹرکچر کا پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیٹا انٹری کلرک ہوتا ہے، اکاؤنٹس کلرک ہوتے ہیں، وہ ڈیٹا انٹری کرتے ہیں، اور وہ بھی سم ٹائم گریجویٹس ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ ایکسپیرینس بیس پہ آگے جا رہے ہوتے ہیں. تو اکاؤنٹ کلرک سے اوپر وہ اکاؤنٹ اسسٹنٹ بن جاتے ہیں یا فائنانس اسسٹنٹ جو کام سیکھتے ہیں. دین ہیڈ سپروائزر آف اکاؤنٹس پیبل، اکاؤنٹ ریسیویبل. دین یہ جو جابس ہیں، جاب ٹائٹلز ہیں، پوزیشنز ہیں، جیسے بزنس انالسٹ، فائنینشیل انالسٹ، فائنینشیل اکاؤنٹنٹ، مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ، ٹریجری اکاؤنٹنٹ، فائنینشیل کنٹرولر، فائنانس مینیجر، سی ایف اوز اینڈ فائنانس ڈائریکٹر. اوبیسلی آل دیز آر، یہ پروفیشنل لوگ ہیں، سب پروفیشنل ہیں. پروفیشنلی مین دے مسٹ ہیو پروفیشنل کوالیفیکیشن، پروفیشنلی کوالیفائڈ. یہاں پہ جو لوگ ہیں اکاؤنٹ اسسٹنٹ تک، فائنانس اسسٹنٹ تک، یہ نان پروفیشنل ہو سکتے ہیں. اینڈ بڑی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن میں کریڈٹ کنٹرول سپروائزرز اور اکاؤنٹس ریسیور سپروائزرز یہ بھی پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں. ادروائز گریجویٹ اور ماسٹر لیول کی کوالیفیکیشن رکھتے ہیں، اینڈ واسٹ ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، تو آپ کو اب آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ کسی بھی کمپنی کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا اوور آل اسٹرکچر کیا ہے. کیوں کوئی آئیڈیا ہو آپ کو؟ ٹھیک، اب آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ ساری پوزیشن جاب ٹائٹلز یاد رکھیں، لیکن تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جب آپ کمیونیکیشن کر رہے ہوں، لیازن کر رہے ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کن لوگوں سے بات کریں، ان کی کیا اتھارٹیز ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور کیا لوکیشن ہے. آر یو ریڈی فار دیٹ؟ دیکھ لیں، میں آپ پوچھوں گا اب آگے آپ سے، تو یہ نہیں کہ آپ چیزیں بھول جائیں. ویری انٹرسٹنگ، ناٹ بورنگ. یہ تو پریکٹیکلی سب کو پتہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل آپ کہیں آپ عزیز سے پوچھیں جو آپ کا ڈاکٹر ہو، وہ شفا انٹرنیشنل میں فار ایگزامپل کسی بھی ہاسپٹل میں بڑے سیٹ اپ میں ایک کنسلٹنٹ کام کر رہا ہے، ایک سرجن کام کر رہا ہے، اس کو بھی جب کام پڑتا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں فائنانس میں اور دیکھتے ہیں فائنانس میں کون لوگ بیٹھے ہیں، فائنانس مینیجر ہے، فائنینشیل کنٹرولر ہے، سی ایف اوز ہے، فائنانس ڈائریکٹر ہیں. تو ضروری نہیں کہ صرف آپ ہی کو فائنانس کے لوگوں کو پتہ ہو، نہیں، ایم بی ایس کو نہیں، کوئی بھی کسی بھی فیلڈ سے ہو، فائنانس کا اسٹرکچر ضروری، کیونکہ یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، یہ پوری آرگنائزیشن ہے، ہر ایک کا لنک فائنانس سے ضرور ہے، کنفرم ہے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ. اوکے، کون بتائے گا آپ؟ جی آگے نا، میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ بتایا تھا کہ میں آگے پوچھوں گا آپ سے، تو بتائیں ذرا مجھے، آپ بتائیں اکاؤنٹس کلرک اور ڈیٹا انٹری آفیسر کیا کرتے ہیں؟ جی آپ بتائیں پلیز. گڈ. اکاؤنٹس کلرک، ڈیٹا انٹری،
वर्ड से देखें डेटा एंट्री ऑफिसर, अकाउंट्स क्लर्क, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो इनवॉइसेस आती हैं ये एंटर करते हैं, इनवॉइसेस इशू करते हैं, ठीक है ना। अब आप देखेंगे इस जगह पे मिस्टेक हो जाए, एक इनवॉइस आई है, हमने वो इनवॉइस पे करनी है, वहाँ पे लिखा हुआ 1 लाख रुपीज़ हमने पे करना है, और डेटा एंट्री क्लर्क या अकाउंट क्लर्क वहाँ पे 1 0 कम कर दे, तो 1 लाख से कितना आ गया, 10,000 प्रोसेस हो गया, आगे साइन हो गया, चेक इशू होने लगे। बी में स्टेजेस हैं, आगे ऊपर फाइनेंस असिस्टेंट है, फिर सुपरवाइजर हैं, वो चेक करते हैं, वहाँ पे रोक सकते हैं। लेकिन अगर मिस्टेक्स हो जाए, ह्यूमन एरर हो जाए, और जब चेक इशू हो जाए, पता चला जी फ़ोन आ गया है कि आपने हमें कम पे किया है, आवर इनवॉइस वाज 1 लाख एंड यू पेड अस 10,000, तो फिर दोबारा आप करेंगे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये एरिया, ये फर्स्ट लाइन है डेटा एंट्री अकाउंट क्लर्क, जहाँ पे मिस्टेक्स बहुत होती हैं, इसीलिए इनके ऊपर सुपरवाइजर्स हैं। अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस असिस्टेंट के बॉसेस होते हैं, एंड देन उनके बॉसेस अकाउंट सुपरवाइजर्स या हेड ऑफ दो सेक्शंस। हेड सुपरवाइजर ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, क्या जॉब होगी इनकी? हेड सुपरवाइजर ऑफ अकाउंट्स पेएबल, सॉरी दोनों रिसीवेबल लिखा है, एक पेएबल एक रिसीवेबल है। जी हाँ, या ये उनके सेक्शन को हेड कर रहे हैं। लेट्स सी अकाउंट्स पेएबल, हमने पे करना है, सप्लाई से सामान लिया है, कंपनी पे कर रही है। अगर फाइनेंस डायरेक्टर को शिकायत हो जाए, कोई सप्लाई फ़ोन करे, जी हमने आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइस भेजे 1 मंथ हो गया और हमें पे नहीं किया अभी तक आप लोगों ने, तो फाइनेंस डायरेक्टर किसको फ़ोन करेगा? हेड और सुपरवाइजर ऑफ अकाउंट्स पेएबल को फ़ोन करके पूछेगा, इस कंपनी ने ABC कंपनी मुझे रिंग कर रही है और कह रही है कि हमने इनवाइस आपको भेजे हुए 1 मंथ हो गया और हमें आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो सुपरवाइजर और हेड ऑफ अकाउंट्स पेएबल, ठीक है ना, वो उसी वक्त चेक करेगा सिस्टम में, भाई इनवाइस हमें आई भी है नहीं आई है। एक पूरा प्रोसीजर होता है जहाँ पे इनवाइसेस आती हैं, लैंड होती हैं, रजिस्टर होती हैं, उनको नंबर लगता है, फिर आगे पास होती हैं, एथराइजेशन होती है, कोडिंग होती है, देन एंटर होती हैं, तो वो ट्रैक कर लेगा भाई इनवाइस आई भी है नहीं आई है। क्लियर? तो ये इम्पोर्टेंट पोजीशंस होती हैं, और फाइनेंस डायरेक्टर्स अगर कोई क्वेरी हो डायरेक्ट इनसे पूछ सकते हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, मैंने आपको बता दिया है, एनालिसिस कर रहे थे किसके लिए? कम मैनेजमेंट के लिए, टॉप मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट रिपोर्ट्स तैयार कर रहे होते हैं, और इनकी नज़र कहाँ पे होती है? कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर भी और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर भी। पर्टिकुलरली जो बिजनेस एनालिस्ट होता है ये कंपनी की कॉम्पिटिटर्स को भी देख रहा होता है, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज, कंपनी के उनकी फिगर्स को भी अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस से मैच कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इनके एनालिसिस डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं और बोर्ड की मीटिंग में रखे जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, हाईली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड, और विजन होता है इनका, और चैलेंजिंग जॉब्स होती हैं, ठीक। अगेन लास्ट, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब लेट्स सी आपको कोई दोस्त मिलता है, कहता है जी, आप उससे पूछते हैं आप क्या करते हैं, वो आपसे कहते हैं जी मैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ, मैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। तो आपके जहन में एकदम आ जाएगा ये ही और शी मस्ट बी अ क्वालिफाइड पर्सन। आप उससे पूछ भी सकते हैं व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन एंड व्हाट यू डू इन योर डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, आप ज़रूर शेयर करें कि हाँ जी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पास होती है, नॉन फाइनेंशियल भी होती है। कोई आपसे कहता है मैं फाइनेंशियल अकाउंटेंट हूँ, इसका आपके जहन में एकदम आएगा फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या है, ये सारी फाइनेंस इन्फॉर्मेशन जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल है, डेटा एंट्री, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, ये वो काम करते हैं। जब कोई कहता है उससे मैं ट्रेजरी हूँ, मैं ट्रेजरी मैनेजर हूँ, या मैं ट्रेजरी सेक्शन में काम करता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन जो है कंपनी के पैसे के साथ, फाइनेंस इनके पास सारा पैसा होता है। ट्रेजरी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्यों, हमने पेमेंट्स करनी है या हमें पेमेंट्स आनी है, तो ट्रेजरी के पास सारा रिकॉर्ड होता है। लेट्स सी कंपनी ने एक पेमेंट करनी है, कंपनी ने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, एक बिल्डिंग खरीदी है, ठीक, तो बिल्डिंग की नेगोशिएशन हो रही है, लेकिन हम पहले ट्रेजरी से पूछेंगे क्या हमारे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं कि हमें अभी ट्रांसफ़र करें या आपको दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनीज कभी भी अपने करंट अकाउंट में पैसा नहीं रखती ज़्यादा,
وہ ڈیلی بیسس پہ اپنے ڈپازٹ اکاؤنٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ڈپازٹس اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہوتا ہے اور اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈ, اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دی آرگنائزیشن آن ڈیلی بیسس پہ وہ انسٹرکشنز بینک کو دیتے ہیں آن لائن کہ اتنا پیسہ ہمارے ان اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیں, اور وہ پے ہوتا ہے. ادروائز کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھنے سے ان کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے, وہ دوبارہ ڈپازٹ میں لے جاتے ہیں. اینڈ لاسٹ, وائس پریزیڈنٹ, فائنانس ڈائریکٹر, گروپ ایف ڈی, دے آر ہیڈ آف دی فائنانس سیکشنز. ٹھیک, سی ایف اوز, چیف فائنینشیل آفیسر, نیچے فائنینشیل کنٹرولرز میں. اب یہ جو فائنینشیل کنٹرولر ہیں, فائنانس مینیجر ہیں, یہ ایک نہیں ہوتا, ضروری نہیں. اب ڈپینڈ آن دا سائز آف دی آرگنائزیشن. ایک آرگنائزیشن چھوٹی ہے, ایک بڑی ہے. ٹھیک ہے, آئی گیو یو ایگزامپل, آئی ورکڈ many multinationals in my past, yes, and in my last job we had more than 15 financial controllers. بڑی آرگنائزیشن ڈفرنٹ فائنینشیل کنٹرولرز ہوتے ہیں, بہت زیادہ فائنینشیل اکاؤنٹنٹس, بہت زیادہ بزنس انالسٹ. تو سی ایف او جو ہے, سی ایف او وہ سب فائنینشیل اکاؤنٹنٹس, فائنینشیل کنٹرولرز, فائنانس مینیجر, سب کو وہ سپروائز کر رہا تھا, سب کا باس ہوتا ہے. اور بہت ہی چیلنجنگ اور بہت ہی ڈیمانڈنگ رول ہوتا ہے سی ایف او کا, اینڈ بہت پریشر اس جاب پہ ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر آپ کی ٹیم نیچے فائنینشیل کنٹرولرز, آپ کے فائنانس مینیجر کوالیفائڈ ایکسپیرینس لوگ ہیں, دین چیزوں کو ہینڈل کرنا ایزی ہے. تو دس از آل کلیئر. پوزیشنز آف فائنانس ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے بہت وائٹل ہے. آپ کو ویری کلیئر ہونا چاہیے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کون سی پوزیشنز ہیں, تھوڑا سا ان پوزیشنز کی جاب رسپانسبلٹیز کا بھی پتہ ہو. اور جب بھی آپ کو لائف میں اپرچونٹی ملے, آپ رائٹ لیفٹ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ ضرور ڈسکس کریں. آپ کو کوئی دوست کسی جگہ پہ کام کر رہا ہے, آپ کا بھائی کام کر رہا ہے, تو کبھی آپ ان سے پوچھیں, پلیز ٹیل اس اباؤٹ دا اسٹرکچر آف دا فائنانس ڈپارٹمنٹ آف یور آرگنائزیشن. جنرلی ڈسکس کریں اسٹرکچر آف دا آرگنائزیشنز. آپ کو ویسی نالج زیادہ ہوگا کہ یار آپ کس ادارے میں کام کرتے ہیں, ذرا ہمیں آرگنائزیشن اسٹرکچر بتائیں, ٹاپ ٹو باٹم یا باٹم ٹو ٹاپ ہمیں شیئر کریں ہمارے ساتھ, کیا اسٹرکچر ہے آپ کا. ہو سکتا ہے وہ فائنانس میں نہ کام کر رہا ہو, مارکیٹنگ میں, اوکے لیٹس ڈسکس مارکیٹنگ اسٹرکچر, مارکیٹنگ کا کیا اسٹرکچر ہے, وہ آپ کو مارکیٹنگ اسٹرکچر بتا دیں گے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھے مینیجرز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کریں, آپ کو صرف اپنے باس کا پتہ اور ایک اسٹیپ نیچے چلے گا پتہ, اور پتہ ہی نہیں کہ آپ رائٹ لیفٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان میں کیا اسٹرکچر ہے, آرگنائزیشن کا اسٹرکچر. یہ ویری امپورٹنٹ. آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم اگر میں آپ سے پوچھوں گا آپ مجھے بہت اچھے طریقے سے بتائیں گے. اوکے, ناؤ کم ٹو دا نیو ایریا, نیو ٹاپک, فائنینشیل سیکورٹیز اینڈ مارکیٹس. Financial securities and markets. What is financial security mean? Financial security کیا ہوتی ہے؟ Financial security کسی کے آپ کے ذہن میں ہے financial securities and markets. Definitely اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ بی بی اے کیا ہے یا بی کام کیا ہے, ایون آپ نے بی اے بھی کیا ہوا ہے, لیکن آپ کو آپ اگر تھوڑا سا بزنس سے ٹچ رکھتے ہیں یا بزنس میگزین پڑھتے ہیں, بزنس نیوز سنتے ہیں ڈیلی, ڈیفینیٹلی آپ نے ورڈ سنا ہوگا فائنینشیل سیکورٹیز. ٹھیک ہے, فائنینشیل سیکورٹیز اینڈ مارکیٹس. تو یہ ویری انٹرسٹنگ ایریا ہے اگین, بٹ نالج کا آپ کو میں کوشش کروں گا کہ بیسک سٹف پہلے کلیئر کر دوں, اور کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے اور انٹرسٹنگ ہے. فائنینشیل سیکورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ A financial security is a legal instrument that represents either an ownership or a creditor claim on a company. Either an ownership or a creditor claim on a company. ٹھیک ہے, اونرشپ کس طرح ہوگی اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. دیکھیں اس کی ویری سمپل, اس کو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, ویری سمپل لکھا ہوا ہے. آپ ضرور ریڈنگ از امپورٹنٹ. جب تک آپ چیز کو ریڈ کریں, انڈرسٹینڈ کریں, تھنک کریں, کوئی چیز ڈیفیکلٹ لگتی ہے, یوز ڈکشنری. آئی ووڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ یو کہ بزنس ڈکشنری اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے, اور بالکل ایزی وے سے پہلے دیکھیں یہ چیز کیا ہے.
A financial security is a legal instrument. کیا ہے؟ Legal instrument that represents either an ownership or a creditor claim on a company. ٹھیک، اب ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں آگے. Two basic kind of securities are of concern to the financial manager. Two basic اس کی kinds ہیں جو فائنینشیل مینیجر دیکھتا ہے. ڈیٹ سیکورٹی اینڈ اکوٹی سیکورٹی. جی کون بتائے گا ڈیٹ سیکورٹی کیا ہے؟ اکوٹی سیکورٹی ورڈ سے دیکھیں. ڈیٹ DEPT ڈیٹ. ڈیٹ کا اردو میں کیا مطلب ہے؟ قرض، قرضہ. سیکورٹی شیئر. ڈیٹ سیکورٹی. اکوٹی اردو میں اکوٹی کہتے ہیں جو آپ کا اپنا پیسہ ہے. کہتے ہیں نا آپ کی کتنی اکوٹی ہے اس بزنس میں، آپ کی کتنی اکوٹی ہے اس بزنس میں. دس مین آپ کا کتنا پیسہ اس بزنس میں اپنا ہے. آپ کہتے ہیں میری اتنی 50% اکوٹی ہے اینڈ 50% ڈیٹ ہے. جو اب آگے جا کے پڑھیں گے کیپیٹل اسٹرکچر. ڈیٹ سیکورٹی اینڈ اکوٹی سیکورٹی. واٹ از ڈیٹ سیکورٹی؟ A debt security arises when a firm borrows money. میں نے آپ کہا نا ڈیٹ کہتے ہیں قرضے کو. جب کمپنیز بورو کرتی ہیں منی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے اس کو ہم ڈیٹ سیکورٹی کہتے ہیں. A debt security arises when a firm borrows money. The firm incurs a liability to repay the amount of money borrowed at some future maturity date. Liability ہوگی نا. آپ نے بورو کیے منی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے یا کسی انڈیویجول سے یا کسی XYZ کمپنی سے، تو کمپنی کی یہ لائبلٹی ہے کہ وہ جو منی آپ نے ادھار لیا ہے وہ آپ نے ری پے کرنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹ سیکورٹی. ویری ایزی اینڈ سمپل وے سے. آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہو. آپ سے کل پوچھے ڈیٹ سیکورٹی کیا ہے؟ ڈیٹ سیکورٹی arises when a firm borrowed money. ٹھیک ہے، جب کمپنیز قرضہ لیتی ہیں، ادھار لیتی ہیں کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، انڈیویجول سے، XYZ سے، اس کو ہم ڈیٹ سیکورٹی کہتے ہیں. اور ایک لائبلٹی کریٹ ہوتی ہے جب آپ بورو کرتے ہیں. What is equity security? An equity security represents ownership in the firm. An equity security represents ownership in the firm. میں نے آپ کو بتایا تھا equity جو آپ کا اپنا پیسہ. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتاتے ہیں ہمارا بزنس ہے، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی اس میں بزنس میں آپ کی اپنی equity کتنی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں 100% equity ہے، ہمارا سب پیسہ ہمارا اپنا، ہم نے کبھی بورو نہیں کیا، ادھار نہیں لیا باہر سے، تو 100% equity ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ 70% equity ہے اینڈ 30% ہم نے ڈیٹ سے فائنینسنگ کی ہوئی ہے. لیکن equity security کیا ہوتی ہے؟ And equity security represents ownership in the firm. People purchase equity securities are entitled to rights and conditions that are different from those of the firm's creditors. ٹھیک. اب جو لوگ اکوٹی سیکورٹیز پرچیز کرتے ہیں، شیئر بائی کرتے ہیں، ان کا رائٹ ہوتا ہے، اور لیکن وہ رائٹ اس سے ڈفرینٹ ہے کریڈیٹر سے. کریڈیٹرز بھی تو کمپنی کو لائبلٹی ہے نا. آپ کے کرنٹ لائبلٹیز میں کریڈیٹرز آتا ہے کہ آپ کوئی ادھار وغیرہ پرچیزز کرتے ہیں اور ادھار پہ کرتے ہیں تو آپ کے کریڈیٹرز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کمپنی ان کا پیسہ دینا ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے. وہ کریڈیٹرز ہیں، لیکن اگر آپ نے کمپنی کا شیئر بائی کیا ہے تو وہ آپ کی اکوٹی شیئرز ہیں. یہ جو ہے نا پیپل پرچیز اکوٹی شیئرز are entitled to rights and conditions that are different from those of the firm's creditors. فرمز کے کریڈیٹرز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ فرم نے ان کا پیسہ دینا ہوتا ہے نا، اور جو اکوٹی شیئر ہولڈر ہوتے ہیں فرم نے ان کو بھی پے کرنا ہوتا ہے. لیکن میں ڈفرینس کیا ہے؟ جو اکوٹی سیکورٹی ہوتے ہیں، اکوٹی شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، وہ کمپنی کا شیئر بائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ بعد میں ان کو ڈیویڈنڈ ملے. تو کریڈیٹرز ایک ڈفرینٹ چیز ہے. کریڈیٹرز کا مطلب ہے کہ کمپنی نے چیزیں بائی کی ہیں، ادھار پہ کی ہیں، ان کو پے کر دے گا. فارمز آف بزنس آرگنائزیشنز. یہ اب
اس کے آگے ایک اور سب ٹاپک آ گیا ہے کہ آرگنائزیشنز کتنے ڈفرینٹ فارمز میں ہوتی ہیں. ٹھیک. اب پریویس آپ نے دیکھا ہم نے فائنینشیل سیکورٹی مارکیٹ کو ٹچ کیا ہے. آپ کو میں نے بتایا ڈیٹ سیکورٹیز کیا ہوتی ہیں, ایکوٹی سیکورٹیز کیا ہوتی ہیں. اب اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ فارمز آف بزنس آرگنائزیشنز, کہ ایک ادارہ جب بنتا ہے اس کی جو کتنی شیپس میں ہوتا ہے. دا کائنڈ آف سیکورٹیز used in a business depend to a large degree on the forms of organizations selected by the owners. یہ جو سیکورٹیز ہیں اس کا مطلب شیئرز. اب اس کے لیے ضروری آپ کو آئیڈیا ہو کہ ایک بزنس کن شیپ سے, کن شکلوں سے بزنس دنیا میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کتنی ڈفرینٹ ٹائپس آف فارمز آف آرگنائزیشنز ہیں, یہ آپ کو تھوڑا کلیئر اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے. The kinds of securities used in a business depend to a large degree on the forms of organizations selected by the owners. USA میں اور even Pakistan میں اور rest of the world, there are 3 basic forms of business organizations. How many forms? 3. کہ 3 طریقوں سے بزنس کیا جاتا ہے. Number 1, the sole proprietorship, which is also called sole trader. And number 2, the partnership. And number 3 is the corporation. یہ جو چیز ہے کہ USA یا ایون پاکستان اور یورپ اینی ویئر بزنس کی کتنی فارمز ہیں؟ 3 فارمز ہیں. سول پروپرائٹرشپ, آپ نے نام ڈیفینیٹلی سنا ہوگا, سول پروپرائٹرشپ اور سول ٹریڈر. ٹھیک ہے. اینڈ دین پارٹنرشپ اینڈ دین کارپوریشن. یہ ہم آگے ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ان میں کیا ڈفرنس ہے. سول پروپرائٹرشپ, اس کو سول ٹریڈرشپ بھی کہتے ہیں. سول پروپرائٹرشپ اینڈ سول ٹریڈرشپ. سول, a firm owned by single person who holds the ownership rights to all the assets and who is responsible for all the firm's debt. Single person, ایک بندہ, ایک شخص جو بزنس کا آنر ہے, مالک ہے, وہ اس کے سارے پروفٹ کا بھی حقدار ہے اور ساری رسپانسبلٹیز کے بھی اس نے پے کرنی ہے. اس کو سول ٹریڈر کرتے ہیں. تو جنرلی آپ دیکھیں دنیا میں زیادہ بزنسز سول ٹریڈر ہی ہیں. آل دو آپ دیکھتے ہیں ملٹی نیشنلز ہیں, پارٹنرشپس ہیں, لیکن آپ اپنے راؤنڈ دیکھیں سول ٹریڈر کیا ہے. ایک شاپ کھلی ہے مارکیٹ میں, وہ سول ٹریڈر. ایک تھوڑی سی بڑی چین کھلی ہے, پتہ چلا یہ ایک ہی شخص کا ہے, وہ سول ٹریڈر ہے, سول پروپرائٹرشپ ہے. اس میں بینیفٹس بھی ہیں, اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اگر آپ سوچیں کہ آپ MBA کے بعد بزنس کرتے ہیں, اگر آپ خود اکیلے بزنس کرتے ہیں, اس کو آپ سول ٹریڈر کہیں گے, سول پروپرائٹرشپ کہیں گے. کیا بزنس, کیا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کیا سول ٹریڈر میں خود اپنا کام کروں؟ بہت اچھی بات ہے, جاب سے اچھا کام ہے, ہمارے اسلام میں بھی ہے, برکت ہے بہت زیادہ اپنے کاروبار میں. اب آپ خود کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں, خود اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, اس کو آپ کہیں گے سول ٹریڈر, سول پروپرائٹرشپ. تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کیا بینیفٹس ہیں, کیا فائدے ہیں سول ٹریڈر کے, اور کیا نقصانات ہیں. سول پروپرائٹرشپ, it is the easiest business form to establish. It is the easiest business form to establish. آپ سے میں نے کہا نا کہ آپ اپنا سول ٹریڈر, ایک بندے کی بات ہو رہی ہے, ایک شخص آرام سے بزنس اسٹیبلش کر سکتا ہے, اسمال اسکیل پہ, ایون لارج پہ بھی. اسمال اسکیل کا کیا مطلب ہے؟ ایزی ٹو اسٹیبلش. اگر آپ پارٹنرز ہیں یا آپ اور بڑی کمپنی ہے, آپ کو سب کو آن بورڈ لینا ہے ہر سٹیپ پہ. ٹھیک ہے. اسٹیبلش کرتے ہوئے ڈفرینٹ فارمیلٹیز اور ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے. لیکن جب آپ سول ٹریڈر ہیں, سول پروپرائٹر ہیں, آپ خود ہی ڈیسیژن میکرز ہیں. ٹھیک ہے, خود ڈیسیژن لیتے ہیں, اس میں فاسٹ ڈیسیژن ہوتے ہیں, تو ایزی ٹو اسٹیبلش. ٹھیک. It is the most common form of business organization. It is the most
کامن فارم آف بزنس آرگنائزیشن. جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ موسٹ کامن فارم آف بزنس آرگنائزیشن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ لیفٹ جتنے بھی موسٹلی سول ٹریڈر ہیں. ایک سٹی کی ایگزامپل لے رہے ہیں. لیٹس سی آپ اسلام آباد، راولپنڈی اسلام آباد میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سول ٹریڈر زیادہ ہیں، پارٹنرشپ زیادہ ہیں، یا ملٹی نیشنل زیادہ ہیں. تو آپ فائنڈ کریں گے یار جہاں جاتے ہیں مارکیٹ میں سول ٹریڈر ہی ہیں اور ملٹی نیشنل ہیں. زیادہ ہوں وہ اچھی بات ہے، لیکن کتنی ملٹی نیشنل ہوں گی اسلام آباد میں؟ میکسیمم 100، 50، 70، 100. لیکن سول ٹریڈر کتنے ہوں گے؟ سول ٹریڈر تو ایک ایریے میں ہی آپ کو 100، 200 نظر آ جائیں گے. ایون ورلڈ میں آپ کسی اور ڈیولپ کنٹریز میں چلے جائیں وہاں پہ بھی سول ٹریڈر سب سے زیادہ ہیں. سو اٹ از دا موسٹ کامن فارم آف بزنس آرگنائزیشن. سول پروپرائٹر پہ تھوڑی سی ایک بات اور بتا دوں کہ سول پروپرائٹر میں لیٹس سی میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ از دا ایزیسٹ بزنس فارم ٹو اسٹیبلش. آرام سے آپ اپنا کاروبار کھول سکتے ہیں. اینڈ اٹ از ویری ایزی ٹو وائنڈ اپ ایز ویل. ٹھیک ہے، آپ کو اپنا کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے، آپ اس کے خود مالک ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے. کسی بھی وجہ سے آپ اپنا بزنس شٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، بند کرنا چاہتے ہیں، آپ آرام سے کر لیں گے. ویری ایزی. آپ ایک دن میں بھی بند کر سکتے ہیں، 2 دن میں بھی کر سکتے ہیں، ویک میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی ایز کمپیئر ٹو ادرس. لائک پارٹنرز ہیں، آپ اور آپ کے دوست پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں. یہ تو نہیں آپ بزنس بند کرو، وہ کہ میں نہیں کرتا، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ شاید بزنس سے ہٹ جائیں لیکن آپ کو اپنا بزنس سے پیسہ نکالتے کرتے ٹائم لگے گا. تو ایک چیز. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ یہ کہ یہ آپ کو ایڈوانٹیج بتایا کہ وائنڈ اپ آپ خود کر سکتے ہیں ایزیلی. ٹھیک ہے. ڈس ایڈوانٹیجز سب سے بڑا یہ کہ آپ بزنس کی ایکسپینشن نہیں کر سکتے زیادہ اگر آپ کے پاس فائنانس نہیں ہے. یو نیڈ فائنانس، یو نیڈ مور فائنانس فار دی ایکسپینشن آف یور بزنس. آپ نے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، یو نیڈ منی. تو obviously جب آپ کے پاس اگر آپ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں، آپ 2 پارٹنرز ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، تو چانسز ہیں کہ آپ کے پاس کیپٹل زیادہ آئے گا. ایون فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی جو آپ کے اگر 4 5 پارٹنرز ہیں ان کو دیکھ کے، ان کی ایسٹس کو دیکھ کے آپ کو زیادہ فائنانس دے سکتے ہیں. سو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ریز فائنانس فار اے سنگل پرسن ایز کمپیئر ٹو پارٹنرز اور کمپنیز. تو یہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ سول ٹریڈرز کے what are the main advantages of sole tradership or sole proprietorship and what are the main disadvantages of sole tradership and sole proprietorship. Now come to next, partnership. Partnership is a business activity carried on by 2 or more persons who intend to share the resulting profits or losses. Carried on by 2 or more person. Partnership 2 persons کی بھی ہو سکتی ہے اور 200 کی بھی ہو سکتی ہے اور more than 200 کی بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں پروفٹس اینڈ لاسز جو ہیں وہ شیئر کیے جاتے ہیں. ٹھیک. اور اب آپ سوچیں کہ آپ جس بھی شیئر میں رہ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، آپ تھنک اباؤٹ دس کہ آپ کے راؤنڈ میں کتنے سول ٹریڈر ہیں، کتنی پارٹنرشپ میں. آپ کو پوچھنا پڑے گا، انفارمیشن لینی پڑے گی. یہ انفارمیشن ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پارٹنرشپ لوگ زیادہ تر بزنس جیسے بتایا کہ ویری کامن ان دا ورلڈ سول ٹریڈر ہے دین پارٹنرشپ. اس میں 2 امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ 2 ٹائپس آف پارٹنرشپ شوڈ بی نوٹڈ جنرلی. ایک ہے جنرل پارٹنرشپ، ایک ہے لمیٹڈ پارٹنرشپ. جب بھی پارٹنرشپ کی بات آئے گی آپ کے پاس یہ نالج ہونا چاہیے کہ پارٹنرشپ ہے. لیٹس سی اگر آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی عزیز بات کرتے ہیں میرا اس بزنس میں اس بزنس میں پارٹنر ہوں، آئی ایم اے پارٹنر آف دس بزنس، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے کس کائنڈ میں آتے ہیں، آپ جنرل پارٹنرشپ میں ہیں یا لمیٹڈ پارٹنرشپ میں ہیں. کیا ہوتی ہے جنرل پارٹنرشپ، لمیٹڈ پارٹنرشپ؟ اینی آئیڈیا اباؤٹ؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ جنرل پارٹنرشپ کیا ہے، لمیٹڈ؟ نام سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے، جنرل پارٹنرشپ اور لمیٹڈ پارٹنرشپ.
اوکے ڈونٹ مائنڈ, ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جنرل پارٹنرشپ, انڈر دس ایگریمنٹ all partners are liable for the debts of the business. Under this agreement, all partners are liable for the debt of the business. This is the most common form of partnership agreement. General partnership میں آتا ہے کہ اگر آپ 2 partners ہیں یا جتنے بھی number of partners ہیں 10 ہیں 20 ہیں 200 ہیں, all partners are liable for debts and profits. سب partners جو ہیں وہ profit میں بھی اتنے حصے دار ہیں اور نقصان میں بھی اتنے حصے دار ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ موسٹ کامن فارم آف پارٹنرشپ یہی ہوتی ہے کہ جنرل پارٹنرشپ میں یہی ہے کہ سب پارٹنرز ایکول حصے دار ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر انویسٹمنٹ. یہ جنرل پارٹنرشپ. اب لمیٹڈ پارٹنرشپ کیا چیز ہے؟ انڈر دس ایگریمنٹ a partnership has one or more general partners. Under this agreement, a partnership has one or more general partners. Other individuals may be designated as limited partners whose liability is limited to the amount stipulated in the agreement. اگر آپ لیٹ سی کسی جگہ پارٹنرشپ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ میں اتنی انویسٹمنٹ کروں گا اور میری ذمہ داری اس لیول تک ہی ہوگی, اکارڈنگ لکھا نا whose liability is limited to the amount stipulated in the agreement. کئی آپ کو ایگزامپل ایسی مل جائیں گے کہ لمیٹڈ پارٹنرشپ کس طرح کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لوگ کرتے ہیں پارٹنرشپ, سم ٹائم دے ورک سم ویئر ایلس اور اپنا شیئرس میں کر دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں لمیٹڈ ہے, جنرل نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں دا لمیٹڈ پارٹنر نارملی ڈز ناٹ شیئر ان دا مینجمنٹ آف دا بزنس بٹ شیئر ان دا پروفٹس ٹو دا ایکسٹینٹ اسپیسیفائڈ ان دا ایگریمنٹ. ڈز ناٹ شیئر ان دی مینجمنٹ. لمیٹڈ پارٹنرشپ یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہیں پارٹنرشپ کی ہے, آپ کی مینجمنٹ میں کوئی رول نہیں ہے لیکن آپ اپنا پروفٹ لے رہے ہیں ٹو دا ایکسٹینٹ اسپیسیفائڈ ان دا ایگریمنٹ, تو لمیٹڈ ہو گیا اور اس میں آپ کی لائبلٹی بھی اسی حساب سے ہے. سو 2 types آف پارٹنرشپ, جنرل پارٹنرشپ اینڈ لمیٹڈ پارٹنرشپ. جنرل میں سب پارٹنرز برابر پروفٹ اینڈ شیئر, سب کا جتنا پروفٹ میں شیئرز ان کے ہیں لائبلٹی میں ان کی اتنی ہے, سب برابر ہیں. لیکن لمیٹڈ میں اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ کیا لکھا ہوا ہے آپ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. اب پارٹنرشپ میں بھی ایز آئی ڈسکسڈ واٹ آر دا مین ایڈوانٹیجز آف پارٹنرشپ. مین ایڈوانٹیجز یہی لگ رہا ہے کہ پارٹنرشپ میں کیپیٹل فائنینس ریز کرنا ایز کمپیئر ٹو سول ٹریڈر ایزی ہے. اگر آپ 5 پارٹنرز ہیں 10 پارٹنرز ہیں تو آپ کو فائنانس ریز کرنا, آپ کو فائنینشیل انسٹیٹیوشن زیادہ لون دے سکتے ہیں, زیادہ فائنانس کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سنگل اونرز. یہ پارٹنرشپ کا مین ایڈوانٹیج ہے. ڈس ایڈوانٹیج ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ. آپ کسی پارٹنرشپ میں ہیں, یو آر 5 پارٹنرز, 2 پارٹنرز دے وانٹ ٹو ڈیزالو دا کمپنی اور 3 کہتے ہیں نہیں ہم رکھیں گے. تو پارٹنرشپ میں یہ پرابلم ہے کہ ایک دم ایگزٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہے ایز کمپیئر ٹو سول ٹریڈر. ایگزٹ کرنے کے لیے سم ٹائم آپ کو لاس بھی ہو سکتا ہے. موسٹلی پارٹنرشپ میں لاس ہی ہوتا ہے کہ آپ ایگزٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے اس ٹائم پہ آپ جا رہے ہیں آپ کو اتنا ہی مل سکتا ہے. تو یہ مین ڈس ایڈوانٹیج آف پارٹنرشپ ہے. اور ادر بینیفٹ یہ بھی ہے کہ پارٹنرز ہیں ڈفرینٹ اسکلز, ایکسپیرئنس, ایکسپوئرس. آپ 5 پارٹنرز ہیں, 1 پارٹنر مائٹ بھی مینجمنٹ میں بہت اچھا ہو, 1 مارکیٹنگ میں بہت اچھا ہے, 1 فائنانس میں بہت اچھا ہے, اینڈ 1 کا ایکسپیرینس ایکسپوئر زیادہ ہے. تو یہ چیز پارٹنرشپ میں بینیفٹس میں آتی ہیں. ٹھیک, تو آپ سے جب بھی پوچھا جائے سول ٹریڈرز بتائیں کیا ہے فارمز آف بزنس آرگنائزیشنز, فارمز آف بزنس آرگنائزیشنز, تو آپ ایزیلی بتائیں گے کہ سول ٹریڈر ہیں, پارٹنرشپ ہے, سول ٹریڈر کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں, کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے, جنرل پارٹنرشپ کیا ہے, لمیٹڈ پارٹنرشپ کیا ہے, پارٹنرشپ کے مین ایڈوانٹیجز کیا ہیں, پارٹنرشپ کے مین ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے. کلیئر. کارپوریشن. کارپوریشن کا مطلب ہے a corporation is a legal entity created under the law and empowered to own assets, to incur liabilities and to engage in business operations. Legal entity.
اب کارپوریشن ڈفرنٹ ورڈ ہے. اب کارپوریشن کے ذہن آپ کو میں آتا ہے نا, کارپوریشن مین چیز ہے, ایک چیز آپ نے پڑھی سول ٹریڈر, ایک چیز آپ نے پڑھی پارٹنرشپ. اب آ جائے کارپوریشن. پاکستان میں مینلی کارپوریشن کا مطلب ہوتا ہے لمیٹڈ کمپنیز. ان کمپنیز میں جن میں پبلک کا شیئر ہے, جن میں پبلک کا پیسہ پڑا ہے, جو اسٹاک چین میں رجسٹرڈ ہے, ٹھیک ہے, انہیں لمیٹڈ کمپنیز کہتے ہیں. لائک اینگرو لمیٹڈ, حبیب بینک لمیٹڈ. جو کمپنیز جن میں ضروری نہیں اپنے نام کے ساتھ ہر وہ بورڈ پہ لکھیں لمیٹڈ, ٹھیک ہے, لمیٹڈ کمپنیز پاکستان میں جو ہیں اس کو آپ کارپوریشن کہتے ہیں. جو آرگنائزیشن جس میں پبلک کا پیسہ ہو, جن میں پبلک نے شیئر بائی کیے ہوں, وہ کارپوریشن ہے. یو کے میں ان کو پی ایل سی کہتے ہیں, پبلک لمیٹڈ کمپنی. پاکستان میں لمیٹڈ کمپنی کہتے ہیں, یو کے اینڈ یورپ میں ان کو پبلک لمیٹڈ کمپنی کہتے ہیں. مڈل ایسٹ میں لمیٹڈ کمپنی بھی اینڈ پبلک لمیٹڈ دونوں ورڈ چلتے ہیں. تو آپ کو ورڈنگ ضرور تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے. کل کو آپ کوئی میگزین میں پڑھ رہے ہیں, نیوز پیپر میں پڑھ رہے ہیں, کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہیں, تو آپ کلیئر ہوں کہ یہ کارپوریشن کا ورڈ آیا ہے. کارپوریشن لمیٹڈ, لمیٹڈ ہے پاکستان میں یوز ہوتا ہے. پی ایل سی یورپ اینڈ یو کے, پی ایل سی اینڈ لمیٹڈ مکس ان آئی تھنک مڈل ایسٹ میں. ان کارپوریشن آئی این سی, ان کارپوریشن ہوتا ہے یو ایس اے میں. یو ایس اے میں جو کمپنی اپنے ساتھ آئی این سی لکھتی ہیں اس کا مطلب کارپوریشن. یہ وہ کمپنیز ہیں جن میں پبلک کے شیئرز ہیں اور جو وہاں کی لوکل اسٹاک چین میں, یہ جو بھی ورلڈ اسٹاک چینجز ہیں وہاں پہ لسٹڈ ہیں. کارپوریشن ڈسکس ہو گیا ہے کہ پاکستان میں اس کو لمیٹڈ کہتے ہیں, یو کے میں پی ایل سی اینڈ یو ایس اے میں آئی این سی, ان کارپوریشن. سو اب دیکھتے ہیں سیورل کریکٹرسٹکس آف دی کارپوریشن فارمز آر امپورٹنٹ. کیا خصوصیات ہے کہ ایک کارپوریشن میں, ٹھیک, اٹ از فارمڈ انڈر دا لاز آف اے اسپیسیفک اسٹیٹ اور کنٹری. آل دو سول ٹریڈر بھی کہیں نہ کہیں رجسٹر ہوتی ہیں, پارٹنرشپ جا کے لوگ رجسٹر کراتے ہیں, لیکن جو کارپوریشن ہے وہ اسپیسیفک کنٹریز لاز, کمپنی ایکٹس, اسٹاک ایکسچینج ایکٹ, ان کے انڈر بنتی ہیں. اور اٹ ایگزسٹس اپارٹ فرام اٹس اونرز, اٹ ایگزسٹس اپارٹ فرام اٹس اونرز, ٹھیک ہے نا. اونرز کون ہیں؟ شیئر ہولڈرز, لیکن اس کے علاوہ وہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. کلیئر؟ اونرز شیئر ہولڈرز ہیں, شیئر ہولڈر اپنے شیئرز بیچ دیتے ہیں, نیو شیئر ہولڈرز آ جاتے ہیں. تو شیئر ان کے اونرز جو ہیں وہ ریوالونگ ہیں, چینج ہوتے رہتے ہیں, انکریز ڈیکریز چینج. It exists apart from its owners and it is advantageous of large business operation. This is the main thing. It is advantageous of large business organization. Large جہاں شیئرز ہیں, جو ٹریڈ ہو رہا ہے اسٹاک چین میں شیئرز ہیں, مین چیزیں کمپنیز پروجیکٹس, نیو پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کرتی ہیں. کیپٹل کہاں سے آئے گا؟ فائنانس کہاں سے ریز کریں گے؟ آپ نے سول ٹریڈ میں دیکھا فائنانس ریز کرنا سب سے بڑا ہرڈل ہے. پارٹنرشپ میں آپ نے دیکھا فائنانس ریز ہوتے ہیں لیکن ایک اپ ٹو سرٹن لیول, سرٹن لمٹ. کارپوریشن ایک ایسی اینٹی ہے کہ یہاں پہ فائنانس ریز کرنا ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو پارٹنرشپ اینڈ سول ٹریڈر. ڈیفینیٹلی. کیوں؟ ایک لارج آرگنائزیشن ہے, پبلک کے شیئرز ہیں اس کے اندر. کوئی آپ کو پروجیکٹ نظر آتا ہے, موسٹلی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بہت کمفرٹ فیل کرتی ہیں کارپوریشن کو لون دینے کا ایز کمپیئر ٹو پارٹنرشپ اور سول ٹریڈر. آج فار ایگزامپل اینگرو ہے, آج ایک نیو پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کراچی میں اور دے نیڈ 100 ملین. آپ مجھے بتائیں کون سا فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو ان کو لون دینے کے لیے ریڈی نہ ہو, بلکہ وہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے, ہم آپ کو دیتے ہیں لون, آپ کیوں؟ کارپوریشن لسٹڈ ان اسٹاک چینج, شیئر ہولڈرز ہیں, ٹھیک. تو اٹ از ایڈوانٹیجیس آف لارج بزنس آرگنائزیشن آپریشن. لمیٹڈ لائبلٹی, لمیٹڈ لائبلٹی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اگر اینگرو کے شیئر بائی کیے ہیں تو میری لائبلٹی اس شیئر کی حد تک محدود ہے, ٹھیک ہے. لمیٹڈ لائبلٹی ایسا نہیں ہے کہ اینگرو میں کوئی کمپنی ڈراپ ہو جاتی ہے, کمپنی ڈیفالٹ ہو جاتی ہے, میرے ایسٹ بھی جائیں گے, نہیں. سول ٹریڈر میں اگر آپ ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کی کمپنی کے ایسٹ پلس آپ کے پرسنل ایسٹ بھی چلے جاتے ہیں. پارٹنرشپ میں بھی
اگر وہ لمیٹڈ پارٹنرشپ نہیں ہے, جنرل پارٹنرشپ ہے, اگر آپ ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کے کمپنیز ایسٹ پلس یور اون آل پارٹنر ایسٹس چلے جاتے ہیں. ٹھیک, کارپوریشن میں ایسا نہیں ہے. کارپوریشن میں جتنا آپ کا شیئر ہے آپ کو اتنا ہی لاس لینا ہوگا. پرپیچوئل ایگزسٹنس, آپ دیکھیں سول ٹریڈر سم ٹائم بند ہو جاتے ہیں, 4-5 ایئرس کے بعد وائنڈ اپ ہو جاتے ہیں, سم ٹائم نہیں بھی ہوتے. پارٹنرشپ میں کارپوریشن جو ہیں وہ ایئرز اینڈ ڈیکیڈز چلتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کئی کارپوریشن کو دیکھیں جو سنچریز پہلے تھیں آج بھی ہیں, 50 ایئرس بعد 50 ایئرس کی بھی زیادہ لائف ان کی ہوتی ہے, تو وہ پرپیچوئل ایگزسٹنس ہوتی ہے ان کے. ایز آف ٹرانسفرنگ اونرشپ, واٹ ڈز مین کہ آپ لیٹس سی, میں نے ابھی ایگزامپل دی کہ میں اینگرو کا شیئر ہولڈر ہوں, میرے پاس اینگرو کے شیئرز ہیں. ٹھیک ہے, اب میں چھوڑنا چاہتا ہوں تو میرے لیے بہت ایزی ہے, میں جا کے اپنے شیئر اسٹاک شیئر میں سیل کر دوں, ٹرانسفر کر دوں کسی کو. پارٹنرشپ میں ایسا نہیں تھا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایگزٹ فرام دا پارٹنرشپ. سول ٹریڈر میں ایسا تھا, وائنڈ اپ کر لیں. تو یہ جو ابھی آپ کو میں نے 6 کریکٹرسٹک بتائی ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں کارپوریشن پوائنٹ آف ویو سے. آپ کے لیے جو امپورٹنٹ ہے آپ اس کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ کارپوریشن جو ہے وہ پاکستان میں لمیٹڈ کمپنیز کو کہتے ہیں, جو اسٹاک شیئر میں شیئر ہوتے ہیں, جن میں پبلک کا پیسہ ہوتا ہے, پبلک نے شیئر بائی کیے ہوتے ہیں, اسٹاک شیئر میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں, چیمبر آف کامرس میں ان کے نام ہوتے ہیں, اینڈ UK میں اس کو PLC کہتے ہیں, اینڈ USA میں ان کو انکارپوریشن INC کہتے ہیں. ان کا مین ایڈوانٹیجز کے یہ ہے کہ وہ فائنانس ریز کرنا, کیپٹل ریز کرنا فیوچر پروجیکٹس کے لیے ان کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے. اینڈ ان کی لائف جو ہے پرپیچوئل ہے, یہ 20 ایئرس 40 ایئرس تک ان کی پرپیچوئل لائف ہے. اینڈ شیئر ہولڈرس کی لائبلٹی لمیٹڈ اکارڈنگ ٹو their شیئر. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ از ایز آف ٹرانسفرنگ اونرشپ, جس ٹائم مرضی اپنے شیئر جا کے اسٹاک ایکسچینج میں سیل کر دیں. آئی ہوپ کہ آپ آج کا لیکچر اچھی طرح پریپیئر کریں گے, اور جب نیکسٹ کلاس میں آئیں گے آپ اس کو ریوائز کر کے آئیں گے. یہ فارمز آف بزنس آرگنائزیشنز, اور اس سے پہلے جو چیزیں تھی ٹائٹل اور پوزیشنز آف ٹاپ مینجمنٹ اور مینجمنٹ ان دی فائنانس ڈپارٹمنٹ, یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اس کو آپ اچھی طرح ریوائز کریں تاکہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے پوچھوں آپ کو سب آتا ہو. تھینک یو ویری مچ.